الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم فرمائی ہے. آپ کا اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعائیں دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترشروئی سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے کہ شریر اور بدماش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم اثر سے خون جاری ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک خون سے تر ہو گئے. آپ نے ڈال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ اپنی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ اگر حکم دے کہ دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ بستی والے اسی میں پس جائیں. مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائیں گی. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان شخص محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ السلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جہالتی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو. آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ، پیسہ اور مال دولت ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تلاوتوں و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جن لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کی نیک اعمال ان کو دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق اور اخلاق و معلومات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے. اگر ہم سے کسی کو تکلیف بھی پہنچ جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم اس سے معافی نہ مانگ سکیں. بس میں اسی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.